آج آرگنائزیشن میں کام کرتے ہوئے HR ایک ڈاکومنٹ لے کے آیا اور ڈاکومنٹ کو سائن کرنے کو کہا۔ اس میں کلیئرلی لکھا ہوا تھا کہ ہم آرگنائزیشنز کے کلائنٹس کے لیے ڈائریکٹلی کام نہیں کر سکتے۔ اس میں ڈیوریشن بھی مینشن تھی۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے بغیر ڈاکومنٹ کو پڑھے سائن کر دیے، لیکن میں نے اس ڈاکومنٹ کو بار بار پڑھا، اور آج کی سیکھ یہ تھی کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ بغیر سوچے سمجھے، پڑھے بغیر، ایک ایک کلاس کو دیکھے بغیر نہیں سائن کرنے۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میرا نام علی رضا زیدی ہے، میں ERP کنسلٹنٹ، اسپیشل آرکیٹیکٹ اور پارٹ ٹائم کنٹینٹ کریٹر ہوں۔ میرے دوستوں، ہم جن آرگنائزیشنس میں کام کرتے ہیں، سافٹ ویئر انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، ERP امپلیمنٹیشن فرم میں کام کرتے ہیں، وہاں پر سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے کہ کہیں آپ کلائنٹ کو نہ لے جائیں، اور یہ ہر ایک آرگنائزیشن کا پرابلم ہے کہ اتنی محنت سے انہوں نے کلائنٹ حاصل کیا، مارکیٹنگ کی ٹیم نے کام کیا، وہاں پہ کچھ کنسلٹنٹ گئے، انہوں نے کام کیا، پھر 6 مہینے سال آپ نے بھی کام کیا، اور اس کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کلائنٹ کو ڈائریکٹ لے جائیں۔ ایتھیکلی بھی یہ چیز اچھی نہیں ہے، اور میں پرسنلی بھی اس چیز کو لائک نہیں کرتا۔ ریزنز اس کی یہ ہیں کہ اگر آپ کسی بھی کلائنٹ کو توڑ کے لے جاتے ہیں تو 6 مہینے میکسیمم 6 مہینے وہ آپ سے کام لے گا۔ وہ آرگنائزیشن کو بہت زیادہ پیسے پے کر رہا ہوگا ایز اے فرم، لیکن جب وہ آپ سے کام کروائے گا تو شاید کوڑیوں کے دام کروائے گا۔ آپ کی جو کرنٹ سیلری ہے اس سے زیادہ آپ کو دے گا، لیکن ایکچولی وہ اپنا کام نکلوا رہا ہوگا، اور ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد اس نے وہ کانٹریکٹ ختم کرنا ہے۔ آج کی سیکھ میری یہ تھی کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ بغیر پڑھے سائن آف نہیں کرنے۔ اس سے پہلے کہیں اس کا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کہیں اس میں یہ تو نہیں لکھا کہ آپ اب اسی جس انڈسٹری میں آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کام نہیں کر سکتے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ تمام آرگنائزیشنز ایک دوسرے کی کمپیٹیٹر ہوتی ہیں، کہیں کمپیٹیٹر کی کلاس تو نہیں لکھی ہوئی کہ یو کانٹ ورک ان دی سیم انڈسٹری۔ ڈیفینیٹلی آپ نے ایک پارٹنر کو چھوڑنا ہے، ایک آرگنائزیشن کو چھوڑنا ہے، سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی کمپنی کو چھوڑنا ہے، تو پیرلل کسی اور کمپنی میں جا کے جاب کرنی ہے۔ دیٹ کلاس تو نہیں لکھی ہوئی کہیں اس میں۔ پھر دیکھیں آپ اس میں سے ڈیوریشن کتنی مینشن ہے۔ فار ایگزامپل دے مینشن دیٹ یو کانٹ ورک ود آور کلائنٹ ڈائریکٹلی فار نیکسٹ 3 ایئرس۔ اصل میں یہ ڈاکومنٹ نہیں، ایک فیوچر کمٹمنٹ ہے، اور اگر یہ ڈاکومنٹ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ نے سائن آف کی ہے تو ایک تو کمٹمنٹ ہے، دوسرا یہ کہ اس کی کوئی نہ کوئی لیگل حیثیت ضرور ہوگی، وہ آپ کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں۔ لیگل لائبلٹی تو نہیں جو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے، اور دیر از پاسبلٹی کہ آپ کا کنفلکٹ ہو جائے آرگنائزیشن سے جب آپ ایک آرگنائزیشن کو چھوڑ کے دوسری آرگنائزیشن کو جوائن کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا کہ میں نے ریکویسٹ کی HR کو کہ مجھے اس کا PDF دے دیں۔ ڈیفینیٹلی سائن آف کے لیے ڈاکومنٹ تھی، میں آپ کو سائن کر دوں گا، میں اس کو پڑھ لوں، اب یہ PDF دے دیں۔ اور وہ PDF جب انہوں نے مجھے دیا تو میں نے ChatGPT کو دیا اور اس سے یہی سوال کیے۔ تو آپ جو بھی AI کا سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں اس کو ڈاکومنٹ دیجیے، اور اس کے بعد اس سے سوال کیجیے کہ اس میں کیا کیا لیگل باؤنڈریجز ہو سکتی ہیں۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے کلائنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی کام کرنا اٹس ناٹ گڈ، ایتھیکل بھی نہیں ہے، اور شاید میں یہ چاہتا بھی نہیں ہوں۔ اب مارکیٹ اتنی بڑی ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا۔ آپ نے اسی کلائنٹ کے پاس کام کیوں کرنا ہے؟ آپ محنت سے کام کریں اور اپنی ریپیوٹ بلڈ کریں۔ رزق اللہ کی ذات ہے، آپ کی محنت آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور دے گی۔ تو ریئلٹی چیک، اب کون کون سی کلاسز جو ہیں، کون کون سی ایریاز جو ہیں وہ آپ کو بہت امپورٹنٹلی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، نان کمپیٹ کلاس۔ کہیں آپ کو یہ ریسٹرکٹ تو نہیں کر رہا اپنی سیم انڈسٹری میں کام کرنے سے؟ نان سولیسیٹیشن کلاس یہ آپ کو بتائے گی کہ آپ اس کلائنٹ کے ساتھ آپ کیا کبھی کام کر سکتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل جو کانٹریکٹ مجھے سائن کرنا تھا اس میں 3 سال کا 36 منتھ کا ریسٹرکشن لگا رہے تھے۔ سی دی ڈیوریشن آپ کو بہت امپورٹنٹلی دیکھنی ہے۔ نمبر 3، کہیں آپ اس میں جغرافیکل اسکوپ تو نہیں۔ فار ایگزامپل کرنٹلی میں جس کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہوں وہ سعودیہ بیس کلائنٹس کے لیے کام کرتی ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں، کوئی ایسی کلاس تو نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ سعودیہ کے لیے کسی بھی کلائنٹ کے لیے کام نہیں کر سکتے، نہ صرف آپ ان کے بلکہ کسی اور کمپیٹیٹر کے کلائنٹ۔ ڈیفینیٹلی جب آپ کوئی آرگنائزیشن جوائن کریں گے تو ان کے کلائنٹس کے لیے کام کر رہے ہوں گے اس آرگنائزیشن کے توسل سے۔ ہمیشہ کسی توسل کو دیکھیے، اگر آپ کسی کلائنٹ پارٹنر کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اس کے توسل سے تو ڈیفینیٹلی آپ نے کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ڈسکشنز بھی کرنی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی اسپیسیفک ریجنل ایریا کے اوپر ریسٹرکشن لگائی گئی ہو۔ دین یو سی دی پلنٹی ٹرمز
کیا جرمانہ ہوگا, کیا وہ کیس کر سکتے ہیں, کتنا جرمانہ پے کرنا ہوگا. فار ایگزامپل جب میں دبئی میں تھا تو میں ایک جس کلائنٹ کے لیے کام کر رہا تھا, اس کلائنٹ کے لیے میں نے 2 سال کام کیا, لیکن وہ ایک آرگنائزیشن کے تھرو میں وہاں کام کر رہا تھا. تو وین آئی کم بیک تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں 25,000 درہم جو ہے جرمانہ ہوگا اور تم 5 سال تک اس کلائنٹ کے لیے کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بھائی, مجھے کیا کنسرن ہے, رب کی دنیا اتنی بڑی ہے, اتنے پوری دنیا کام کرنے کے لیے اویلیبل ہے, کہیں نہ کہیں مجھے کچھ نہ کچھ مل جائے گا, مجھے تمہارے کلائنٹ پہ ضرورت نہیں ہے, جو اتنا میرا رزق تھا میں نے لے لیا. دین آپ کو ایک اور چیز بہت امپورٹنٹلی دیکھنی ہے, انٹلیکچوئل پراپرٹی. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ کلاس یہ کہتی ہے کہ جیسے میں نے نوٹس میں دیکھا کہ آپ ان تمام نوٹس ڈسٹروائے کر دیں گے. اس پوائنٹ کے اوپر بھی میرا اعتراض تھا, کیونکہ میرا ایک پرسنل نالج مینجمنٹ سسٹم ہے. میں نے اب جو کچھ کرتا ہوں, جو کچھ سیکھتا ہوں, مجھے بھول جانے کی عادت ہے, تو مجھے جو کچھ سیکھتا ہوں, جو کچھ لکھتا ہوں, میں ان کو اپنے نوٹس بناتا رہتا ہوں, اور وہ نوٹس انٹر لنکڈ رہتے ہیں. پورا ایک آبسیڈین کا ایک ورک فلو ہے, اور میں ایک نقطے سے دوسرے نقطے چلا جاتا ہوں. کہیں یہ اس چیز کے ٹرم کے اندر تو نہیں آتی اور کہ آپ کو تمام سورس کوڈ ہینڈ اوور کرنا ہے, آپ کو تمام ڈاکومنٹیشن کلائنٹ کے ساتھ جتنی بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ ان کو ہینڈ اوور کرنی ہے, جتنے بھی نوٹس ہیں وہ ڈسٹروائے کرنے ہیں. تو آپ کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کیا ہے. کوڈ پہ ان کا حق ہے, کلائنٹ ان کا ہے, ان کی ایفرٹس ہے, آپ اس کے کلائنٹ آرگنائزیشن کے توسل سے وہاں کام کر رہے ہیں, اس کو ہم نے رسپیکٹ کرنا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ اس جیسا کام کہیں اور جا کے نہیں کر سکتے, کسی اور کلائنٹ کے لیے, کسی اور پارٹنر کے لیے کام نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل ہم میں سے بہت سارے دوست ایچ آر پے رول پہ کام کر رہے ہیں. اب ایچ آر پے رول کا ماڈیول جو DHT5 میں انہوں نے انکریز کیا ہے, تو امپروو کیا ہے, یا نئے پروسیسز لکھے ہیں, تو کسی اور کلائنٹ کے لیے جا کے لکھیں گے تو جو کچھ ان کے مائنڈ میں ہے, جو کچھ ان کے ذہن میں ہے, اس پہ تو آپ کوئی کسی قسم کی ریسٹرکشن نہیں لگا رہے. بس ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. رول از ویری سمپل, آپ ڈاکومنٹ کو لازمی پڑھیں, اندھا اعتماد نہیں کریں. سیکنڈ رول یہ ہے کہ جو چیز سمجھ نہیں آ رہی اس کے اوپر سائن نہیں کیجیے, اندھا اعتماد نہیں کیجیے کسی کے اوپر بھی. لیگل باؤنڈیجز آپ کو تنگ کریں گی. اور کوئی بھی ایکشن, کوئی بھی پرابلم, کوئی بھی نقطہ آپ کو نظر آتا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے چیٹ GPT کو دیا اور اس نے مجھے 2-3 پوائنٹس نکال کے دیے. وہ ڈاکومنٹ صرف یہ ریسٹرکٹ کر رہی تھی کہ آپ ان کے کلائنٹس کے ساتھ ڈائریکٹلی کام نہیں کر سکتے, جن آرگنائزیشن کے کلائنٹس کے ساتھ ڈائریکٹلی کام نہیں کر سکتے. وہ آپ کو یہ ریسٹرکٹ نہیں کر رہی تھی کہ آپ کسی اور پارٹنر کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں HR سے کنسلٹ کریں, دوبارہ ان پوائنٹس پہ ڈسکشن کریں. نمبر 2, لائر کی ریکوائرمنٹ ہے تو لائر کو دیکھیں, لیکن اس سے پہلے اتنے زیادہ لیگل ان کی باؤنڈریز ویلیو نہیں ہے. اور آسک فار کلیریفیکیشن, اگر کوئی پوائنٹس نہیں سمجھ میں آتا تو اس کی کلیریفیکیشن. اسٹوئک فلاسفی, فوکس آن واٹ یو کین کنٹرول. اب یہاں پر آرگنائزیشن کی جو پالیسیز ہیں ان کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, لیکن اپنا ایٹیٹیوڈ یا اپنا اویئرنیس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اگین رول از سمپل, جو چیز آپ کو سمجھ نہ آئے اس کے اوپر سائن نہیں کیجیے. دین یو ہیو ٹو اسپیک یور مائنڈ, سوال کیجیے, پوچھیے, ازیوم نہیں کریں. تھینک یو فار واچنگ, ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر.